اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مضمون کرنے جا رہے ہیں محنت کی برکتیں، جو کہ معاشرتی اور اخلاقی دونوں میں پورا اترتا ہے۔ معاشرتی اس طریقے سے کہ محنت سے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے، اخلاقی لحاظ سے اس طریقے سے کہ ہماری عادات میں کاہلی نہیں، محنت ہونی چاہیے، تو محنت کی برکتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ مضمون شعر سے شروع کیا۔ محنت کرنے والے بازو آگ میں پھول کھلائیں، محنت سے سب کنکر پتھر ہیرے بنتے جائیں۔ مضمون کو ہاتھ سے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرنٹ ٹائپ فارم میں جو مضامین ہوتے ہیں وہ ہمیں عام طور پر آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ ہماری تقریباً کتنی جگہ گھیرے گا، تو مضمون میں تقریباً 14 نمبر لینے کے لیے ہمارا مضمون کم از کم 10 شیٹس کا ہونا چاہیے۔ میں نے ہاتھ سے اس لیے لکھا تاکہ بچوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کتنا مٹیریل ہمارے کتنے صفحات پر آئے گا۔ تو شعر سب سے پہلے شروع میں ہم نے شعر لکھا، شعر کے بعد ہم نے مضمون کے ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا کہ محنت اور برکت عربی زبان کے الفاظ ہیں، صیغہ مؤنث ہیں۔ محنت کے معنی ہے جدوجہد اور کوشش، جبکہ برکات کے معنی ہے کثرت اور نعمتوں کی فراوانی۔ اس کے بعد کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا محنت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد محنت و مشقت کی ہم نے تعریف کی، پھر ایک شعر سے ہم نے اپنے مضمون کو مزید خوبصورت بنایا۔ اب ہم آتے ہیں، یہ ہے ہمارے مضمون کا صفحہ نمبر 1۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 2 کی طرف۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے محنت کی برکتوں کو قرآنی روح سے دیکھا، آیات کی روشنی میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن پاک میں واضح طور پر، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ایک حدیث کوٹ کی۔ اس کے بعد پھر احادیث ہم نے 2 تقریباً لکھی۔ اس کے بعد چلتے ہیں اپنے مضمون کے صفحہ نمبر 3 کی طرف۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 3 ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ انسان نے شروع سے ہی جب سے اس دنیا میں قدم رکھا تو محنت ان کی عادات میں شامل رہی۔ پھر اس کے بعد انسان نے اپنے لیے خوراک کا بندوبست کیا، کبھی بنجر زمین کو زرخیز بنایا، کبھی گھاس پھوس کی جھونپڑیاں تعمیر کی، کبھی احرام مصر تراشے، اور کبھی طوفان نوح کا مقابلہ کیا۔ اسی کے بعد پیراگراف میں ہم نے اپنی تاریخ کو حضرت ابراہیم سے شروع کیا۔ پھر اس کے بعد محنت کی عظمت کے لیے ہم نے اپنے مشاہیر جو ہیں ابن الہیثم، جابر بن حیان، البیرونی وغیرہ کا ذکر کیا۔ زمین پر جسم مگر نبض آسماں پہ ہاتھ، نہیں ہے عظمت محنت کی انتہا کوئی۔ یہ ہمارا صفحہ نمبر 3 تھا۔ اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 4 کی طرف۔ صفحہ نمبر 4 میں ہم نے لکھا کہ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنے اشخاص عظمت اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچے، سب محنت اور مشقت کی سختیاں برداشت کر کے ناموری کے قابل ہوئے۔ شعر سے اپنے مضمون کو مزید خوبصورت بنایا۔ یہاں ہم نے ایک قطعہ لکھا، یہ ہمارے مضمون کا صفحہ نمبر 4 ہے۔ اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 5 کی طرف۔ صفحہ نمبر 5 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے کتنے غزوات میں حصہ لیا، کتنی سرایات تھیں، اور کیا انہوں نے اپنی ذات پر کتنی مشکلات جھیلی۔ ساتھ ہی ایک شعر لکھا، توکل کے یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ اس کے بعد آتے ہیں اپنے مضمون کے صفحہ نمبر 6 کی طرف۔ صفحہ نمبر 6 کی طرف یہاں مثل مشہور ہے کہ کر مزدوری کھا چوری، سلطان حیدر علی، قطب الدین ایبک، شیر شاہ سوری، برصغیر کے تمام سپاہی غلام اور جاگیردار تھے، لیکن محنت اور جہد مسلسل سے ہندوستان میں حکمرانی کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے مضمون کے صفحہ نمبر 7 کی طرف۔ صفحہ نمبر 7 میں ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں کس طریقے سے کام لیا، اور کبھی بھی انہوں نے کوئی تکبر، کوئی غرور اور اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کیا۔ ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ایک انگریز کی بات کو مینشن کر دیا کہ میں نے کبھی ایسے کام کو ہاتھ نہیں لگایا جس میں میں اپنی تمام طاقتوں کو صرف نہ کر سکا ہوں۔
اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 7 کے بعد صفحہ نمبر 8 کی طرف۔ صفحہ نمبر 8 میں بتایا گیا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر کیا گیا کہ نام تو محمد علی تھا، لیکن اپنی محنت کے بلبوتے پر قائد اعظم کا لقب پایا اور پاکستان کی تاریخ کا روشن باب بن گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں صفحہ نمبر 9 کی طرف۔ صفحہ نمبر 9 میں بتایا گیا ہے کہ محنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور نصیب خدا کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اسی سے کام لینا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ پھر کاہل، تساہل پسند اور محنتی قوموں کا آپس میں موازنہ کیا گیا، یہ ہمارا صفحہ نمبر 9۔ اس کے بعد یہ ہمارے مضمون کا آخری صفحہ ہے جو کہ صفحہ نمبر 10 ہے کہ دنیا میں رنج کے بغیر گنج نہیں ملتا۔ یہاں رنج سے مراد محنت ہے، گنج سے مراد خزانہ، کہ کامیابی چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو، چاہے علمی لحاظ سے ہو، چاہے شہرت کے حوالے سے ہو، تو وہ محنت کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ ہمارے مضمون کا آخری صفحہ ہے، جس کو مکمل کرنے کے بعد ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیراگراف میں لکھا گیا کام آپ کو یاد کرنے میں آسان ہوتا ہے اور آپ کے مضمون میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ ٹائپ کرنے سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے مضمون میں ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا مٹیریل ہے اور ہم نے کس پیج پر کیا چیز لکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیشہ اپنے مضامین میں کہتی ہوں کہ حاصل کلام لکھنا نہ بھولیے گا کہ ہم نے یہ جو اتنی بحث کی، اتنے ہم نے موازنے کیے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ محنت ہی وہ جوہر ہے جو انسان کو گہرائیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ قوت بازو میں تیری راز سعادت، تو ڈھونڈتا پھرتا ہے اسے بالِ ہما میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا مضمون مکمل ہوا۔ یاد کیجئے، لکھیے اور کامیابیاں حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔